جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی ہے، اللہ نے اپنی وحی کا حصہ عطا فرمایا ہے، اپنی کرم نوازی فرمائی اور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے آؤ کتاب کی طرف آؤ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس کی طرف آؤ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، جو اللہ کے احکام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو، آؤ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا ہوتا ہے پھر ایک گروہ پلٹ جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس فیصلے کی طرف نہیں آتا جو اللہ کی کتاب کر رہی ہے، جو اللہ کی وحی کر رہی ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کر رہے ہوتے، وہ اس کتاب کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں، اس اللہ کی آیت سے انکار کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ظاہری زبان سے ہم انکار نہیں بھی کرتے، یہاں تو اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، کہ زبان سے انکار نہیں کرتے لیکن دل سے یہی ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہو تو، کیونکہ یہ میرے خلاف جاتا ہے، اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے میرے خلاف جائے گا، اگر ہم اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہمارے خلاف جائے گا، تو دل سے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ ہو۔ وہ عدالتوں کے اندر کیا ہے، وہاں پر دونوں فریق لڑ رہے ہیں، حالانکہ چلے ایک آدمی اپنا حق سمجھتا ہے، دوسرا بھی حق سمجھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھاری بھاری فیسیں وکیلوں کو دے کے عدالت میں انہوں نے فیصلے اپنی مرضی سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے ہم جھوٹے ہیں، ان کو پتا ہے ہم درست نہیں ہیں، لیکن فقط جھوٹ کو اپنے حق میں کروانے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا خوفی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر اہل کتاب کی اسی روش کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ یہی کرتے تھے، اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی کی ان کی پروگرام یہ تھا کہ ہماری مرضی کی بات چلے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں جو بھی کر لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن ہی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جنت ہماری پکی ہے۔ سو وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں، تورات کو تبدیل کرتے رہیں، انجیل کو تبدیل کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جانا تو جنت میں ہی ہے، جہنم میں بس تھوڑی دیر جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے دھوکے میں ڈال لیا جو خود وہ گھڑتے تھے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ کے مطابق جو چیز بیان کر لی، سو اس پر آگے اپنی امارت قائم کر لی۔ فرمایا یہ چیز انہیں دھوکے میں مبتلا کر گئی، اس چیز نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ خراب ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر ان کا حال کیا ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان نے جو کیا ہوگا اس کو پورا پورا دیا جائے گا، جس نے جو کمایا ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا، اس نے گناہ کمائے ہیں تو وہ اس کے پاس آئیں گے، نیکیاں کی ہیں تو نیکیاں ملیں گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔